السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، رواه مسلم۔ وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، فرمایا: من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے باعزت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹائے گا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ اسے باعزت کرے گا۔ اور جس کی عزت کرنے پر، جس کو عزت دینے پر اللہ آ جائے، ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر پلاننگ کر کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتے جس کو اللہ عزت دینا چاہے۔ تو اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ من تواضع للہ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے باعزت کرتا ہے۔
اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، ایٹمی طاقتیں مل کر، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے۔ اور اللہ کس کو ذلیل کرتے ہیں؟ فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ تواضع میں عزت ہے، تکبر میں ذلت ہے، اپنے آپ کو مٹانے میں عزت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں ذلت ہے، چھوٹا بن کے رہنے میں مزہ ہے۔ بچہ جب تک چھوٹا بن کے رہتا ہے، ماں باپ اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی اپنی گود سے اتار دیتے ہیں۔ بندہ جب تک تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ آسمان سے پانی اللہ ہی برساتا ہے، زمین سے غلہ اللہ ہی اگاتا ہے، انڈے سے بچہ اللہ ہی نکالتا ہے، ساری دنیا کا نظام اللہ ہی چلاتا ہے، فضاؤں میں پرندوں کو وہی اڑاتا ہے، آسمان اسی کا ہے، زمین اسی کی ہے، چاند اسی کا ہے، سورج اسی کا ہے، ستارے اسی کے ہیں، چرندے اسی کے، درندے اسی کے، پرندے اسی کے، انسانوں کو اسی نے بنایا ہے، فرشتوں کو اسی نے بنایا ہے، 18,000 قسم کی مخلوقات جو ہیں اللہ ہی نے بنائی ہے۔ فرمایا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ فرمایا آسمان چمکتا ہے ستاروں سے اور زمین چمکتی ہے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے والوں سے۔ آسمان کی زینت ستاروں سے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرے۔ فرمایا کہ یاد ہے تو آباد ہے، اور اگر اللہ کو بھول گیا تو برباد ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ 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 محبت کی زبان سے پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، چوتھا کلمہ پڑھتے رہے، اور رمضان میں تو لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ تسبیح ہو سکے تو روزانہ صبح ایک تسبیح پڑھ لے اور شام ایک تسبیح پڑھ لے۔ رمضان میں کلمہ طیبہ زیادہ پڑھنا چاہیے، استغفار زیادہ کرنا چاہیے، اللہ سے بار بار جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی جائے گی۔ فرمایا کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ کہ اللہ برساتا ہے۔ ساری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ کہ اللہ ہی چلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ بارش کس سے مانگے؟ فرمایا اللہ سے مانگے۔ روزی کس سے مانگے؟ فرمایا اللہ سے مانگے۔ اولاد کس سے مانگے؟ فرمایا کہ اللہ سے مانگے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ وہ کون سا کام ہے جو اللہ کرنے میں کسی اور کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کوئی کام نہیں، سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ سارے نبی کو اللہ نے بنایا، سارے اولیاء کو اللہ نے بنایا، سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا، سارے ولیوں نے اللہ سے مانگا، اور ہمیں یہی تعلیم دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ ہی سے مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، رمضان کی ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک لمحے کو وصول کریں۔ رمضان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ سے باتیں کریں، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، تانا دینے سے بچے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچے، گیم کھیلنے سے بچے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو گیم کھیل رہا ہے۔ میرے عزیز، کیا ضرورت ہے گیم کھیلنے کی؟ کیوں اپنا وقت برباد کرتا ہے؟ کیا تجھے قبر کی میٹھی نیند کی فکر نہیں؟ کیا تجھے اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں؟ کیا جس وقت تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تیرا حساب کتاب چل رہا ہوگا کہ فلاں وقت تو نے یہ کیا، فلاں وقت تو نے یہ کیا، رمضان میں تو نے مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھی، پھر تو نے اوابین پڑھی، عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھی، تو نے تراویح پڑھی، پھر تو نے یہ کام کیا، تو 12 بجے سے 2 بجے تک گیم کھیلتا رہا۔ جب یہ لکھا ہوا آئے گا اور اس وقت اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے اتنا مبارک تجھے مہینہ دیا تھا، سب لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو گیم کھیل رہا تھا؟ کیا تو آخرت کو بھول گیا تھا؟ کیا تو مجھے بھول گیا تھا؟ اگر اللہ نے یہ سوال پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ فرمایا غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کیا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا، ہر ایک کو ایک لائف، ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو وصول کریں، اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تواضع میں عجیب و غریب لذت ہے، تواضع میں مزہ ہے۔ اللہ کی انشاءاللہ ہم پر نظر کرم ہوگی اگر ہم تواضع اختیار کریں گے۔ دین پر چلنے میں، دین کی محنت کرنے میں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو جب کوئی اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ عزتیں دیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ گناہوں کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں سے اللہ اس کی عزت نکال دیتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا، یہ امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ۔ یہ وقت کے بادشاہ تھے، اپنے گھر میں باری سے، کھڑکی سے وہ باہر مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عجیب منظر دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے چیف جسٹس گزرے ہیں، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے تھے، اور آگے چل کے بہت اونچے لیول کے بزرگ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ اپنے وقت کے امام جیسے تھے اور بڑے تقوی والے تھے، بہت ہی اللہ والے، اللہ کی یاد میں رہنے والے، اللہ کے عشق میں رہنے والے۔
فقیہ بھی تھے اور اتنا ہی اللہ کے ذکر کا اہتمام بھی تھا. عاشق رسول، سنتوں پر چلنے والے، ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے دربار میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، اور سب کو پتا تھا کہ یہ بہت ہی بڑے اللہ کے ولی ہیں. ہارون رشید نے ایک عجیب منظر دیکھا. اپنے گھر کی باری سے مسجد کی طرف دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں اور پیچھے دو ان کے شاگرد لوگ آ رہے ہیں. ہارون رشید دیکھتا رہا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مسجد کے قریب آئے تو آپ نے جو ہے اپنے جوتے اتارے. اب شاگرد دو حضرت نے جوتے اتارے، بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہیں. تو شاگرد نے بڑے ادب سے، ایک شاگرد نے ایک جوتا ہاتھ میں لے لیا، دوسرے شاگرد نے جو ہے دوسرا جوتا ہاتھ میں لے لیا. اب مسجد میں اندر آئے تو کیا کریں، کیسے آئے؟ جوتے کو ایسے ہی ایک ایک ہاتھ میں پکڑ کے آئے. ایک شاگرد نے رومال بچھا دیا بڑے ادب سے، دونوں نے جوتے اس میں رکھ دیے، پھر دونوں نے رومال کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیا اور یوں مسجد میں داخل ہو گئے. حضرت کی جوتی کا اتنا احترام کیا، اتنا ادب کیا، اتنا اکرام کیا. یہ منظر دیکھ کر ہارون رشید نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں تو لوگ بادشاہ ہمیں بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے جوتوں کے لیے بھلا اس طرح کون لڑتا ہے، ہمارے جوتوں کے لیے بھلا اس طرح کون جگڑتا ہے، بھلا اس طرح دل سے ہماری عزت کون کرتا ہے. خلاصہ یہ، ہاں، جب کوئی دین کے راستے پر چلتا ہے، دین کی محنتیں کرتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. میرا عزیزو، دین کے راستے پر آؤ، اللہ کی طرف آؤ. اللہ دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی سنواریں گے. مقدر کی روزی تو ملنے ہی والی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ سے صلح کریں، ہم اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑیں. اپنی زندگی کے اب جو اوقات باقی ہے اس کو ہم گیم میں، نیوز میں اور غفلت میں، کرکٹ میں، پکچر میں، کامیڈی میں، غفلت میں نہ گزاریں. اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں. یہ بہت کام آئیں گے، یہ لمحے، یہ گھڑیاں بہت کام آئے گی. ارے جنت تو عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ. کھاؤ پیو گھومو، مزے کرو، اپنی مرضیات کی، اپنی من مانی من چاہی زندگی گزارنے کی جگہ. تو کہا جنت میں بھی کسی چیز کا افسوس ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، جو گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی جنت میں بھی اس کا افسوس ہوگا. دنیا میں جو گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی، جو گھڑی، اور ہمارے جیسے کئی کئی گھنٹے غفلت میں گزار دیتے ہو، ہمیں تو کتنا افسوس ہوگا. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کسی اللہ والے سے ہمیں جوڑ دے، کسی شیخ کامل سے ہمیں جوڑ دے. ان کی صحبت میں رہ کر ہم بھی اللہ اللہ کرنا سیکھ لیں، دل سے اللہ کو یاد کرنا سیکھ لیں. صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ 3 سال کا بچہ 7 سال کے بچے کے ساتھ رہتا ہے، 7 سال کے بچے کو موبائل چلانا آتا ہے، 3 سال کا بچہ اس کے ساتھ رہ کے موبائل چلانا سیکھ لیتا ہے. اتنا اچھا چلاتا ہے کہ کبھی کبھار 65-70 سال والے اس کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے بچے بھی 4G ہو چکے ہیں. اتنی وہ تیزی سے جو ہے وہ بچہ موبائل چلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے، کیسے چلا رہا ہے، کیسے سیکھا؟ کہا وہ 7 سال والے کے ساتھ رہ کے سیکھا. صحبت میں انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، انسان اللہ والوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اس لیے اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو زہ نصیب، خوش قسمتی سمجھے، اس کو اپنی سعادت سمجھے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
کیا کہنے اللہ کے ولیوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ولی بنائے. یہ ہمارے دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا دوست بن کے جیوں اور اللہ کا دوست بن کے مروں. کون مسلمان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا دشمن بن کے جیوں؟ کوئی نہیں چاہتا. دوست بننا چاہتا ہے. دوست کو ولی کہتے ہیں. ولی کا ترجمہ دوست. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے. اپنی ہر دعا میں اس دعا کو بڑھاؤ، اللہ مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما اور میری اولاد کو بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما. میری نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما. اے اللہ میری نسلوں میں ایسی اولاد دے جو پوری دنیا میں جا کر، چپے چپے میں جا کر، گلی گلی میں جا کر، گاؤں گاؤں جا کر، شہر شہر جا کر، دیہات دیہات جا کر، ملک ملک جا کر، پوری دنیا میں جا کر، مشرق سے مغرب پوری دنیا میں جا کر وہ تیرے دین کو زندہ کرنے والے بنے. اے اللہ میری نسلوں میں ایسی اولاد عطا فرما. جب ہم دعا کریں گے اور اللہ انشاءاللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے اور ہماری نسلوں میں ایسی اولاد آئے گی تو قبر میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ابھی یہ لاک ڈاؤن میں ہمیں بے چینی ہو رہی ہے. انسان نے اتنی محنت سے جس گھر کو بنایا تھا آج اسی گھر میں بے چین ہے انسان، آج اسی گھر میں پریشان ہے انسان. ارے یہ لاک ڈاؤن میں قبر کے لاک ڈاؤن کی فکر کیجئے. یہ لاک ڈاؤن میں قبر کے لاک ڈاؤن کی فکر کیجیے. ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے. ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے. آنکھیں بند ہوگی اس کے بعد احساس ہوگا. اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھیے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا تذکر آیا تھا، اس لیے ایک بڑا ہی زبردست، دلچسپ، دل لبھانے والا اور بڑا ہی عبرت آمیز ایک واقعہ سن لیجیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور ذرا غور کریں اس واقعے پر. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اپنی اہلیہ زبیدہ خاتون کے ساتھ تقریباً نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے چہل قدمی فرما رہے تھے. دیکھا کہ ایک طرف ریت ہے، مٹی ہے، اور بہلول دانا مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. جیسے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا بچے مٹی پر، ریت پر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے توڑ دیتے ہیں. تو بہلول دانا اس قسم کے گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید کو بہت تعجب ہوا کہ بہلول دانا یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، مجذوب جیسے تھے. بہت سے لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے لیکن تھے وہ اللہ والے ہیں، تھے وہ اللہ والے، اللہ کے عاشق، اللہ کے دیوانے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والے. اللہ کرے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والے ہو جائیں. کیسے ہوں گے؟ کہا جو رہنے والے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ والے ان کے ساتھ رہیں گے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں گے اللہ کی یاد میں رہنے کی. تو ہارون رشید نے دیکھا چہل قدمی کرتے کرتے کہ بہلول دانا جو ہے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. کہا السلام علیکم بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا کہ یہ میں مٹی کے گھر بنا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اوہ، یہ مٹی کا گھر ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جائے، اس کے بدلے اللہ جنت میں ایک محل دے گا. اچھا کتنے میں بیچو گے یہ؟ تو کہا 1 درہم میں. اوہ، بادشاہ کے لیے 1 درہم کیا ہوتا ہے، بہت معمولی رقم. ہارون رشید نے بہت دل پہ نہیں لیا، سنی انسنی کر دی، 1 درہم نہیں دیا، آگے چلے گئے. زبیدہ خاتون پیچھے سے آئی، اس نے سلام کیا. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 1 درہم میں. بڑی عقل مند تھی زبیدہ خاتون نے 1 درہم کا مسئلہ ہے نکال کے دے دیا. آگے چلے گئے. جب سونے کا وقت آیا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ آرام کے لیے لیٹے. خواب دیکھا، خواب میں جنت کو دیکھا، جنت کے وہ قیمتی اور پرکشش اور پرکیف جو ہیں وہ نظارے دیکھے اور ایک محل بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار. ہارون رشید کا محل جو تھا وہ تو دنیا میں تھا اور جنت کے محل کے سامنے تو اس کے محل کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ تو دیکھ کے حیرت میں رہ گیا اور سوچنے لگا کہ میں محل میں جاؤں. وہ جانے لگا تو محل کے گیٹ پر جو ہے دربان، سیکیورٹی گارڈ اور واچ مین جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. تو ہارون رشید اندر جانے لگے. اس نے منع کیا کہ آپ نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا جس کا محل ہے نا وہی جائے گا.
کہا کس کا محل ہے یہ؟ کہا یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، چوک کے اڑ گئے، آنکھ کھلی اور یاد آیا کہ بہلول بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنی زبان سے دل چیرنے کا کام نہیں کرتے، یہ دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، یہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے، اللہ اس جملے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایک کاش میں نے بڑی نادانی کی، زبیدہ خاتون اس معاملے میں میرے سے آگے نکل گئی کہ بہلول کو ایک درہم دے دیا، ایک کاش جتنے مکان بنے ہوئے تھے میں خرید لیتا، آج جنت میں مجھے کتنے محل ملتے۔ وہ بڑے افسوس میں اس نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ بہلول وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو یہی اعلان کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے، اگر یہی اعلان کر رہے ہوں گے تو جتنے وہ مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ سارے خرید لوں گا تاکہ مجھے جنت میں اتنے سب محل ملیں گے۔ وہ آیا ہارون رشید، وہ دیکھا بہلول جانا بیٹھے ہوئے ہیں مٹی پر، تو بڑا خوش، او ہو، چلو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ آ کے بڑے ادب سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بہلول۔ بہلول دانا بھی سمجھ گئے کہ کل کے سلام میں نہ آج کے سلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، اب ادب والا سلام ہے، اب احترام والا سلام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین ہارون رشید، کیا ہوا؟ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی سوال، وہی جواب چالو، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ گھر بنا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں جو اس مٹی کے گھر کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا۔ کتنے میں بیچو گے؟ بہلول نے کہا کہ ہارون رشید پوری دنیا کے بدلے میں ایک دوں گا، پوری دنیا کے بدلے میں۔ ہارون رشید نے کہا بہلول کیا بات کرتے ہو، کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کے بدلے میں ایک، کیا بات کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا ہارون رشید سن، کل تک بن دیکھے سودا ہو رہا تھا اور آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے۔ کل تک بن دیکھے والا معاملہ تھا، اب تو آپ کے خواب میں آپ نے دیکھ لیا ہے اللہ کیا دینے والا ہے۔ میرے عزیزو سب بن دیکھے والا معاملہ ہے، نماز پہ یہ ملے گا، زکوٰۃ پہ یہ ملے گا، حج پہ یہ ملے گا، تراویح کے ایک ایک سجدے پہ یہ ملے گا، قرآن شریف کے ایک ایک حرف پہ یہ ملے گا، یہ سب بن دیکھے والا معاملہ ہے۔ جب آنکھ کھلے گی نا قیامت میں اور جب پتا چلے گا اللہ یہ دے رہے، یہ دے رہے، یہ دے رہے، تو جو وقت ہم نے گیم میں گزارا، جو وقت ہم نے نیوز پہ گزارا اور جو وقت کرکٹ دیکھنے میں گزارا، جو وقت پکچروں میں گزارا، جو وقت دوستوں کے ساتھ غیبت کرنے میں گزارا، لایانی میں گزارا، غفلت میں گزارا، ٹی وی پر گزارا، اتنا افسوس ہوگا اور اتنا تڑپیں گے کہ کاش میرے پاس رمضان جیسا مہینہ تھا اور لاک ڈاؤن تھا۔ ارے لوگ تو کہتے ہیں کہ رمضان میں کاش ایسا موقع ملتا کہ ہم پورا مہینہ عبادت کرتے، اور اللہ نے آلریڈی ایسا موقع ہمیں دے دیا کہ عام طور پہ تقریباً سب جگہ کی دکانیں بند ہیں، ہم گھر میں ہیں، لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں عجیب حال ہے، کیرم میں لگے ہوئے، رمضان جیسے مہینے میں لوڈو کھیلا جا رہا ہے، سانپ سیڑھی کھیلی جا رہی ہے اور ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم نکل نہیں رہا۔ ارے میرے عزیز قبر کی ٹائم کی فکر کر، قبر میں بستر نہیں ہوگا، اور یاد رکھ قبرستان کا حساب بڑا نیک ہے، وہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں، یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ دوستوں کی محفلوں میں وقت گزارنے کی جگہ نہیں، یہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، ہمارے نبی کی نقل اتارنے کی جگہ ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ میرا عزیزو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ یہ دل کا سودا ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں؟ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دوستوں کی کمپنیاں کہیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ کوئی ہمارا دوست ہماری قبر میں آنے والا نہیں، سب کو ایک دن اپنی اپنی قبر میں لاک ڈاؤن ہونا ہے، اور ہمارے ہی دوست ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے۔ اس وقت ہمیں ہماری اوقات کا احساس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اللہ کا ہو جاؤں، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اللہ کے ہو جائے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، اللہ کی طرف آئے، تواضع اختیار کرے، اپنے آپ کو مٹائے، اللہ کے راستے میں جب لاک ڈاؤن کھلے تو وقت لگائے، اللہ والوں کی صحبت میں جائے۔
ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، غفلت میں سیریل دیکھ دیکھ کر اپنا وقت نہ گزارو، گیم کھیل کھیل کر، واٹس ایپ چلا چلا کر، بار بار موبائل ہاتھ میں لے کر غفلت کے ساتھ، اس نے ایسے بال بنائے تو مجھے بھی ایسے بال بنانا، اس نے ایسا ڈیزائن والا برقع پہنا مجھے بھی ایسا پہننا، اس نے ایسے کپڑے خریدے 2000 والا میں 2500 والا خریدوں گی۔ کیا ضرورت ہے یہاں ایک دوسرے سے؟ فیشن میں کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب مقابلہ کرنے والے سادگی میں مقابلہ کریں۔ کیا ہمیں جنت میں نہیں جانا؟ یہ جسم جس کو مٹی ہو جانا ہے، یہ جسم جو فنا ہو جانے والا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے اتنی محنت، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے اس کو سنوارنے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا کہ آخرت میں رہنا ہے۔ ظاہری بات ہے دنیا میں بہت کم وقت رہنا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے توبہ کریں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ سب اپنے دل سے تکبر کو، عجب کو نکالیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مٹائیں گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، ہم کچھ نہیں ہے، اللہ ہی کارساز ہے، سارے کام بنانے والے اللہ ہی ہے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے۔ اللہ والے فرماتے ہیں پوچھو مزے ہم سے فقیری کے، یہ شیخ عالی جناب کیا جانے۔ آخر میں اتنی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، غیبت سے بچے، کسی اور کی بات نہ کریں، کسی کی آبرو ریزی نہ کریں، کسی کی باتیں نہ اچھالیں، یہاں وہاں کی باتیں نہ کریں، غیبت سے بہت بچ جائے۔ بہت خطرناک وبال ہے غیبت کا، بڑا سنگین، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر ہوتا ہے غیبت کی وجہ سے، عذاب قبر ہوتا ہے غیبت کی وجہ سے، عذاب قبر ہوتا ہے غیبت کی وجہ سے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ایک آدمی نے پوری رات جاگ کے 15 پارے پڑھے، اور 2 منٹ صرف اس نے غیبت کی نا تو اس نے پوری رات میں بڑا نقصان کر دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ سو جاتا تراویح پڑھ کے، اور صبح سحری کرتا اور فجر کی نماز پڑھتا، لیکن کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ اتنا خطرناک جرم ہے۔ غیبت کرنے کا اپنا گناہ ہے۔ دیکھو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی کا اپنا ثواب ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے گناہ کا اپنا گناہ ہے، لیکن غیبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم نے اگر کسی کی غیبت کی تو ہم نے اپنی نیکیاں اس کو دی اور اس کے گناہ ہم نے لیے۔ ارے یہ کیسی تجارت ہے، یہ کیا بات چل رہی ہے، ہم کیوں ایسا کریں؟ بات تو حق ہے کہ غیبت کریں گے تو ہماری نیکی جائے گی، ایک تو ہمارے پاس نیکیاں کم ہے، وہ بھی ہم نے اس کو دے دی، اس کی غیبت کر کے۔ اس نے یوں کیا، ارے دے دی نیکیاں اس کو، کہ اس کے اندر ہے تو وہی کہتا ہوں نا، ہاں وہی غیبت ہے، وہ نہ ہو تو بہتان ہے۔ اس کے اندر جو وہ برائی ہے نا وہی غیبت ہے، اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتا چلے تو اس کو برا لگے۔ اللہ کے واسطے غیبت سے بچو۔ بعض علماء کے نزدیک غیبت سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزے کی برکتیں چلی جاتی ہے، اس میں تو کسی کو کلام نہیں۔ تو ہم کیوں برکتیں جانے دیں؟ برکتوں کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ برکتیں آئے گی تو پریشانیاں ختم ہوگی، خوشیاں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچا لو، ایک دم دور کر دو۔ اور دوستوں کی مجلسوں میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہو، کہہ دو ہم اپنے 4 بیٹھے ہیں تو 5ویں آدمی کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں۔ وہ کیا کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، ہمیں اپنی محبت
محبت عطا فرمائیے، گیم سے، نیوز سے، کیرم سے، سانپ سیڑھی سے، لوڈو سے، غفلت کی چیزوں سے، سیریل سے، ٹی وی سے، پکچر سے، کرکٹ سے، کامیڈی سے، اے اللہ ہمیں غفلت کی چیزوں سے بچائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، سچی توبہ کر لینے کی اور آپ کی طرف آنے کی اور آپ کے دیوانے بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تکبر اور عجب سے ہمیں بچا، تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اے اللہ اپنی بارگاہ میں معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ یہ 20 روزے تک تو روزانہ 11 بجے رات میں مجلس شروع ہو جائے گی، روزانہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے، اس لیے 30 سیکنڈ میں 1-8 منٹ میں کہہ دیتا ہوں، یا کوئی جو آج پہلی بار سن رہا ہو مجلس وہ بھی سن لے، اس لیے روزانہ یاد دلا دیتا ہوں کہ روزانہ رات میں 11 بجے مجلس ہوگی، آپ بھی سنیں، اس کی دعوت بھی چلائے۔ سحری میں دعا ہوتی ہے 3:25 سے 3:40، کبھی مراقبہ اور دعا، کبھی دعا، اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں، تہجد پڑھ کے بیٹھ جائیں دعا میں 3:25 سے 3:40، اور مستورات کی جو مجلس ہوتی ہے وہ 1:30 بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہے، وقت چینج کیا ہے، 1:30 بجے شروع ہوگی انشاءاللہ، 2 بجے ختم ہوگی۔ اپنے گھر کی مستورات کو یہ مجلس سننے کے لیے کہیں، اور افطاری سے پہلے بھی دعا ہوتی ہے 6:45 بجے سے 7 بجے تک، اللہ تعالیٰ ساری مجلسوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔